نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين قسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نبی اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے بزرگان محترم معزز سامعین حضرات میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کے حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولا کل علیم کل خبیر کل وارث کل
شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں ایک انتہائی اہم موضوع کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوع ہے آداب زبان۔ اور آداب زبان میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ذکر الہی کی برکات، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت، اس کے ثمرات، نتائج، ریزلٹس جو ہیں اس کے بیان کیے گئے۔ اسی موضوع کو جاری کرتے ہوئے آج بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، ذکر کی حقیقت کیا ہے، آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ ذکر کی جو حقیقت امام ربانی حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کی حقیقت غفلت کا دور ہو جانا ہے، غفلت کا زائل ہو جانا ہے، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی ذکر، اپنی یاد کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پھر مزید تاکید در تاکید فرمائی کہ صبح و شام اس کی خوب پاکیوں کو بیان کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ذکر کا حکم دیا، اور پھر صبح و شام اس کی یاد کا حکم دیا، اپنی یاد کا، اپنی تسبیح و تحلیل کا، اپنی پاکیوں کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ گویا ہمیں ایک سلیبس عطا کیا گیا، ایک نصاب عطا کیا گیا کہ بندے تیری زندگی، تیرے شب و روز، دن اور رات وہ یاد الہی سے معمور ہونے چاہیے، اللہ کی یاد سے بھرپور ہونے چاہیے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کر۔ جب تو بلند و بالا پہاڑ کو دیکھے تو رب کی قدرتوں کو بیان کر، اللہ اکبر کے لفظ بول۔ جب بے پناہ وسعتوں کے حامل سمندروں کو دیکھے تو اللہ کی بڑائیوں کو بیان کر، اس کی عظمتوں کو بیان کر۔ جب کوئی حسین چیز دیکھے، حسین منظر دیکھے جس میں رب تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہو، خوبصورت مناظر، پہاڑوں میں آبشاروں کو دیکھنا، سبزہ زار کو دیکھنا، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، سبحان اللہ۔ اور جب کوئی اللہ کی نعمت ملے، اس کا کو کرم ہو، فضل ہو، تو پھر جو ہے وہ الحمدللہ کے لفظ بولنے چاہیے۔ تو یہ مختلف، آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو نصاب عطا فرمایا، ہر موقع پر اللہ کا ذکر۔ مثلا مسجد میں داخل ہونا ہے تو اللہ کا ذکر، مسجد سے باہر جانا تو اللہ کا ذکر، گھر میں جب داخل ہونا، داخل ہونے کی بھی دعا وہ بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل، جب گھر سے باہر آنا ہے تو وہ اس کی بھی دعا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل، جب کھانا کھانے لگیں
تو اس کی بھی دعا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل. جب کھانا کھا کے فارغ ہوں تو اس کی بھی دعا ہے. اسلام نے وہ دعائیں سکھائی ہیں تو بھی اللہ کا ذکر. پانی پینے لگے تو پانی پینے کی بھی دعا ہے. پانی پی کے جب فارغ ہو تو الحمدللہ، ہاں جی، تو یہ بھی اللہ کا ذکر. لباس پہننے لگے ہیں، کپڑے پہننے لگے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر. نیا کپڑا پہنا، نیا لباس پہنا تو بھی اللہ کا ذکر. ہمیں دعائیں عطا کی گئی. بیت الخلاء میں جانا ہے تو جاتے ہوئے بیت الخلاء سے باہر بھی ہمیں دعائیں عطا کی گئیں کہ جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو. جب بیت الخلاء سے باہر آؤ تو غفرانک اللہم پڑھو. پھر وضو کی بھی دعائیں عطا کی گئی. اللہ حاضر قیاس، یہ تو چند مثالیں میں عرض کر رہا ہوں. پوری زندگی بندے کی یاد الہی سے عبارت ہے، یاد الہی سے بھری ہوئی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. مطلب کیا کہ اللہ کے بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو. ہر آن میں وہ رب کا ذاکر، ہر آن میں وہ رب کا. اور آپ جان چکے ہیں کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کی حقیقت رفع الغفلہ، غفلت کا دور ہونا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے تو تب آپ ذاکر خدا ہیں. زبان اگر خاموش ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی، لیکن دل مولا کی طرف متوجہ ہے، دل مالک کی طرف متوجہ ہے، تو آپ ذاکر خدا ہیں. کیونکہ حقیقت ذکر جو ہے وہ غفلت کا دور ہونا ہے. حقیقت ذکر جو ہے وہ کہ دل میں کبھی غفلت پیدا نہ ہو، دل میں کبھی غفلت پیدا. ہاں، اور زبان سے بھی بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. زبان سے بھی بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ذکر لسانی کا بھی حکم دیا گیا، ذکر قلبی کا بھی حکم دیا گیا. یہ ذکر لسانی ہے. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن. فرمایا دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں کہ اگر ان کو زبان سے ادا کیا جائے تو خفیفتان، مشکل نہیں ہے، آرام سے ہر بندہ اس کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے. زبان پر بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان. لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ان کلموں کے اجر و ثواب کو میزان پر تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا، تو پھر وہ بڑے وزنی ہیں، پھر وہ بڑے بھاری ہیں. ثقیلتان فی میزان میں ان کا بڑا وزن ہے. اور ان دو کلموں کی تیسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بڑے پسند ہیں. اچھا، یہاں حبیبتان الی اللہ نہیں کہا، حبیبتان الی الرب نہیں کہا، حبیبتان الی الملک نہیں کہا. اللہ کے اور دیگر کتنی صفات ہیں، کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا گیا. فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کو بڑے پسند ہے. مطلب کیا؟ مطلب جو ان کلمات کا ورد کرتا ہے رب ان پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے. یہ کلمات بھی پیارے ہیں اور ان کلمات کا جو ذاکر ہے وہ بھی رب کا پیارا ہو جاتا ہے، وہ بھی رب کا. اور رحمان کا ذکر کر کے رب کائنات نے اس چیز کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں جو رحمان کا لفظ ذکر کیا گیا، ہمیں یہ واضح کیا گیا کہ حبیبتان الی الرحمن، جو ان کلمات کا ورد کرتا ہے کثرت کے ساتھ، تو وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں محبوب بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے، رب اس پر بے حد مہربان ہو جاتا ہے. اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، جنت کا خزانہ؟ آپ کی تو زبان یہ تو خزانے عطا کرنے والی ہے، در مصطفیٰ یہ تو رب کے خزانوں کا در ہے.